مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما کثیرا۔ سیرہ سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کا ذکر کریں گے، اور یہ جو واقعہ ہے سیرت میں بہت تواتر سے بیان ہوا اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، اور اس سفر کا مقصد جو مکہ سے باہر کے قبائل ہیں ان کو دعوت و تبلیغ دینا تھا۔ اس سفر میں آپ کے غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ تقریباً طائف سے مکہ سے طائف کی جو مسافت ہے وہ 60 کلومیٹر ہے، اور آپ نے آتے جاتے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ اور آپ جب طائف پہنچے تو آپ نے قبیلہ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو دعوت اسلام دی، مگر ان تینوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ نے 10 روز تک طائف میں قیام فرمایا، اور کوئی ایسا سردار نہیں تھا جس کو آپ نے دعوت نہیں دی، مگر ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ الٹا انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو طرح طرح کی آوازیں کستے تھے، اور آپ کے پیچھے وہ اس صورت میں لگ گئے کہ جب آپ طائف چھوڑ رہے تھے تو وہ لڑکے سب کے سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ایک بھیڑ لگ گئی، 2 قطاریں بن گئیں، اور وہ نہ صرف آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے بلکہ پتھر بھی مار رہے تھے، تو اس سے آپ کے قدمین شریفین لہو لہان ہو گئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ مسلسل ڈھال بنتے بنتے ان کے سر پہ کئی چوٹیں آئیں اور ان کے سر پہ کئی پتھر لگے، یہاں تک کہ آپ نے ایک قریب ترین ربیہ کے بیٹوں کا باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، اس میں آپ نے آ کے پناہ لی۔ آپ انگور کی بیل کے ساتھ آپ بیٹھ گئے دیوار کے سائے میں، اور وہاں پہ آپ کا دل جو ہے، آپ نے وہاں پہ ایک دعا کی جو دعائے مستضعفین یعنی کمزوروں کی دعا کے نام سے موسوم ہے، اور اس وقت اس دعا کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا دل کتنا غمگین اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جو ہے یہ میرے اوپر اتنا افیکٹ کرتی ہے کہ میں اس کو جب میں نے فرسٹ 2 اور 3 ٹائم اس کو پڑھا تو میرے آئی کوڈنٹ کنٹرول مائی ایموشنس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے درمیان اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا بھی رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، کیا تو مجھے کسی ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہے جو میرے سے سختی سے پیش آئے، یا اس بیگانے کے حوالے کر رہا ہے جس کے سپرد تو نے میرا معاملہ کر دیا ہے، یعنی میرے معاملے میں اسے مالک بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ تو مجھ پہ اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پہ نازل ہو، مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زوردار اور طاقتور نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ان الفاظ سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم کی کیفیت میں، آپ اس کیفیت کو ذرا تصور میں لائیے کہ جب طائف کے اوباش لڑکوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا اور آپ کو پناہ لینی پڑی ایک دیوار کے سائے میں، تو اس وقت آپ کا دل کس قدر غمگین تھا، مگر اس دعا میں اللہ سے آپ نے جو الفاظ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ایک لفظ غور کیے جانے کے قابل ہے۔
کہیں بھی مایوسی نہیں ہے، کہیں بھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، کہیں ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے یہ سب قبول ہے، تیری محبت میں تو مجھے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک ہوپ کا پیغام ملتا ہے، اللہ سے محبت کا پیغام ملتا ہے، کہ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، مگر ہمیں امید کا دامن، ہوپ کا دامن، آپٹیمزم کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ربیہ کے بیٹوں کے باغ میں ہی پناہ لی، اور ربیہ کے دونوں بیٹے یہ جب انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، تو ان کا جذبہ قرابت جو ہے وہ بھڑک اٹھا، اور انہوں نے اپنے ایک غلام اداس کو بلا کر ایک انگوروں کا گچھا دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے وہ گچھا بسم اللہ پڑھ کے قبول فرمایا، تو اداس نے اس پہ کہا کہ یہ تو بہت عجیب الفاظ ہیں، یہاں کے لوگ تو یہ الفاظ نہیں بولتے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ حضرت یونس کی بستی میں سے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں حضرت یونس کی بستی سے ہوں، مگر آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پہ وہ آپ کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل امی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کو کہا ہے وہ سن لیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دے، اللہ تعالیٰ دو پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی پشت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایمان لے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بھی آپ کے عظیم خلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے تو وادی نخلا میں پہنچے۔ وادی نخلا میں ایک جنوں کی جماعت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں 2 دفعہ آتا ہے، اور ان جنوں کی جماعت نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اور ان 2 واقعات سے، ایک تو جبرائیل امی کا پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اللہ کے حکم سے آپ کو آگاہ کرنا، اس سے بھی آپ کا دل جو غم و الم سے بھرا ہوا تھا، آپ کا دل جو اس وقت پاش تھا طائف والوں کے رویے کی وجہ سے، وہ غم کی اور الم کی کیفیت جاتی رہی۔ اور اس کے بعد جب جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا تو اس وقت بھی آپ کی ڈھارس بندی، آپ کا حوصلہ بڑھا کہ اگر انسانوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ ان کی دعوت کچھ اور مخلوقات نے قبول کر لی ہے، تو اس سے بھی آپ کا بہت زیادہ حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لے آئے۔ وہ باغ جس میں آپ نے پناہ لی تھی وہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ مکہ آئے تو آپ مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکہ میں آئے تھے، اور بعد میں جب اسلام کا زمانہ آیا تو آپ کبھی بھی مطعم بن عدی کے اس احسان کو فراموش نہیں کرتے تھے، اور بدر میں کافروں کی، کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے قید ہو کے آپ کی بارگاہ میں آئی تھی، اور اس میں مطعم بن عدی کے بیٹے بھی تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا تو مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا۔ آج کے لیکچر کے کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر کب تشریف لے کے گئے؟ کوسچن نمبر 2 ہے طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کوسچن نمبر 3 ہے سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ کوسچن نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت کیسے طے کی؟ کوسچن نمبر 5 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے کتنے سرداروں پر
دعوت پیش کی۔ کویسچن نمبر 6 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ کویسچن نمبر 7 ہے طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کویسچن نمبر 8 ہے طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ کویسچن نمبر 9 ہے جس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی یہ طائف سے کتنا دور تھا؟ کویسچن نمبر 10 ہے عتبہ اور شیبہ کے جس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کا گچھا پیش کیا اس کا نام بتائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔